بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں اس ولاگ کے شروع کرنے سے پہلے ایک بہت مختصر سا آپ لوگوں کے لیے پیغام کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ دیکھتے بھی ہیں اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ بہت تنقیدی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں چونکہ فلو میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا جملہ یا کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے. گو کہ میں بہت حرمت لفظ کا خیال رکھتی ہوں، حرمت حرف کا خیال رکھتی ہوں، اور میرے نزدیک لفظ میں جو ہے یا آپ کے جو زبان ہے وہ جو جس طرح سے حضرت علی کا قول ہے کہ وہی خندق ہے، یعنی اس کے آگے خندق ہے. جو آپ بولیں گے تو آپ اس کے جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اس کے اندر آپ گر سکتے ہیں یا اگر کچھ غلط ہو. تو بہت شکریہ، آپ اتنا مائنیوٹلی دیکھتے ہیں اور مجھے اس بات کا بہت میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ دیکھتے بھی ہیں، سراہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں کہیں اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. تو یہی ہمارا سرمایہ بھی. اب آتے اپنے اہم موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر جس طرح سے بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ مثبت اس میں ہے، اور کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے. بالکل درست بات ہے، اس میں تنقیدی پوائنٹ ہم نکال بھی رہے ہیں، نکالتے بھی ہیں، اور آپ کے سامنے رکھتے بھی ہیں، اور ہم واقعاتی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. اور واقعاتی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ملاقاتیں اور وزیر اعظم جو کہ امریکہ گئے ہوئے ہیں UNGA سے خطاب کرنے کے لیے، جو ملاقاتیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں، ان ساری ملاقاتوں کے سے جو کچھ آؤٹ کم ہے وہ ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں. یعنی انٹرنیشنل پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے پاکستان کا جو لوکل پرسپیکٹیو ہے اس کو آپ اتنا زیادہ ویلیو نہیں کرتے یا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جو انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹیو ہے پوری دنیا سے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب کل آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو ملاقات ہے صدر ٹرمپ کی اور شہباز شریف صاحب کی، اور پھر اس ملاقات میں عاصم منیر صاحب کی بھی شمولیت ہوگی، یعنی وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی. 4 لوگ جو ہیں، اور کل ہم نے عامر الیاس رانا صاحب بہت باخبر صحافی ہیں، اس وقت وہ نیو یارک میں بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ 4 جو وفود میں لوگ ہوں گے جو کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہوں گے، اور اسی طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی جو ان کے لوگ شامل ہوں گے وہ اس کے اندر موجود ہوں گے. یعنی ان کا وفد بھی ہوگا اور یہ وفود کی سطح کی ملاقات ہوگی. اس وفد میں بھی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ شریک ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کی پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات رہی ہے. اس ملاقات وہ کافی طویل ملاقات تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک لنچ پہ ملاقات تھی جس کا وقت بڑھا دیا گیا تھا. اسی میٹنگ کے دوران کامرس کے وزیر بھی بلا لیے گئے تھے، سیکرٹری آف کامرس جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے تھے. یہ ساری باتیں آپ کو صرف میں یاد دہانی کے لیے بات کر رہی ہوں. یعنی پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی تھی، پھر کرپٹو کے اوپر بھی بہت ساری باتوں کے حوالے سے اطلاعات آتی رہی ہیں، اور انٹرنیشنل جو پیپرز تھے انہوں نے یہ بات لکھی. تو آج سمجھیے کہ اس میٹنگ کی ایک فالو اپ میٹنگ ہوگی، اور اس فالو اپ میٹنگ کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہوں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ایک جو معاملات ہوں گے اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ UNGA میں اس دفعہ جو ہے وہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نہیں گئے، بلکہ ان کی ریپریزنٹیشن ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کر رہے ہیں. اور انڈیا میں اس وقت اس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ نریندر مودی نے چھوڑ دیا ہے خالی، اور پاکستان جو ہے اس کو فائدہ اس سے اٹھا رہا ہے. تو یہ اب اس کے اوپر بہت بز ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ یعنی خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کہ یہ ہندوستان نے یہ پلیٹ فارم کیوں خالی کیا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات ہم نے کرنی ہے، اور ایکس اکاؤنٹ عمران خان صاحب کا جو پابندی لگنے جا رہی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. تو پہلے یہ جو معاملہ ہے، جو معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے اس میں بہت سارے موضوعات متوقع ہیں، جس میں کہ ٹریڈ بھی ہوگی، جس کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو فارملائز چیزیں کرنی ہیں، جو پہلے جس کے مختلف لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے پاکستان آتے بھی رہے ہیں بیچ میں، اور پاکستان جو ہے وہاں پہ پاکستان کے لوگ بھی بات کرتے رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ٹریڈ ایگریمنٹ جو کہ امریکہ کے ساتھ ہوا، اور 19% پہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹریڈ 20% پہ ملا، جو کہ ریجن میں جو ہے 19 پہ وہ ایک بہت کم، یعنی اس پورے خطے کے اندر سب
سب سے کم جسے کہنا چاہیے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ تھا جو کہ پاکستان کے ساتھ ٹیرف کے اوپر ہوا تھا. سو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی اہم چیزیں ہیں جو کہ ٹریڈ کے معاملے کے اوپر بھی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ پاک سعودی جو پیکٹ ہے یا اگریمنٹ ہے یا ٹریٹی ہے جو بھی ہے, ویسے تو ایگریمنٹ ہے, اس ایگریمنٹ کے اوپر بھی بات ہو, اور اگر اس ایگریمنٹ پہ بات ہوتی ہے تو پھر غزہ کے اندر جو سیکیورٹی فورسز یا پیس کیپنگ عرب مسلم فورسز کی بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی بات چیت ہو. اور یہ ابھی تک جو ہے یہ صرف یہ کوئی کنفرمڈ اطلاعات نہیں ہیں, یہ صرف وہ موضوعات ہیں جس کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات کی جائے گی اور ان سارے ایشوز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ایک اس میں بہت اہم پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ کلوز ڈور ہے, یعنی کہ جو اوول آفس میں ان کی میٹنگ ہوگی, اس میٹنگ میں وہاں جو صحافی پھر اوپن ہوتی ہے ڈسکشن, میں نے خود بھی ایک دفعہ کور کیا ہوا ہے اس کو, کہ جب پریزیڈنٹس ملتے ہیں یا جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹس ملتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے, میڈیا بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر میڈیا باقاعدہ ان سے سوال جواب بھی کرتا ہے. تو یہ اپرچونٹی اس دفعہ اس میٹنگ میں کسی کو نہیں دی گئی, اور آف کورس ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے خود یہ کہا ہو یا امریکہ نے خود یہ مناسب سمجھا ہو کہ ہم اس وقت جو ہے اس موضوع کے اوپر صحافیوں کو جو سوال جواب ہیں وہ اس کے اوپر ہم نہیں آئیں گے, اور یہ جو میٹنگ ہے یہ کلوز ڈور ہوگی. تو اب اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس پہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ہمیں کیوں لا علم رکھا گیا ہے معاہدے سے بھی, اور پھر ہمیں کیوں بات چیت نہیں کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنے ایلائز کو بھی بتایا جائے اور پھر پارلیمنٹ کو بھی بتایا جائے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے ریجنل سطح کے اوپر بھی اور جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوگی اس کے اوپر بھی یہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر جو بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ہمارے پاس آتے ہیں مختلف, جیسے میں پڑھ رہی تھی اس کو اشوک سوائن کو, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ اس نے کھو دی ہے ہندوستان نے, اور اس نے کہا کہ جو شریف اینڈ یونس ان نیو یارک, مودیز اسٹوپڈ فارن پالیسیز ہیلپنگ ٹو برنگ بیک پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ٹوگیدر اینڈ انڈیا ریمینس آئسولیٹڈ ان ساؤتھ ایشیا. اور پھر یہی بات انہوں نے نہیں کی, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ جو انڈیا ہے وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ گین کر رہا ہے. اور کل پھر انہوں نے اشوک سوائن نے ہی جو ہے وہ ایک اور بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا اسی حوالے سے, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ شریف went to China, got a red carpet and was on the front line with Xi to attend military parade, and then اس نے کہا تھا کہ he goes to New York, attended a key meeting of Muslim leaders with Trump, and Modi told Indians he would make Pakistan isolated but he made انڈیا آئسولیٹڈ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا میں ریڈ کارپٹ ملا وزیر اعظم کو, شہباز شریف صاحب کو, نیو یارک کے اندر جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مسلم ممالک کے جو کی اراکین ہیں ان کے بیچ پاکستان بیٹھا ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بالکل پیچھے سینٹر میں جو جھنڈا تھا وہ پاکستان کا تھا. تو یہ چیزیں دنیا نوٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا. اشوک سوائن بائی دا وے بہت اچھے تبصرہ نگار ہیں اور اکثر یہ لکھتے بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو کرنا چاہ رہا تھا آئسولیشن میں, لیکن پاکستان کی بجائے انڈیا لگتا ہے کہ اب وہ آئسولیشن کے اندر ہے. سو یہ ایک ان کا تبصرہ اس معاملے کے اوپر آیا. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مائیکل کوگل مین ہیں, مائیکل کوگل مین جو ہیں وہ ایک کافی امریکہ کے اندر بھی ایک بہت ان کی ایک حیثیت ہے, اور اس حیثیت کے اندر جو ہے وہ کافی ان کو مانا جاتا ہے. وہ پاکستان کے بڑے ناقد بھی ہیں. انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہیں, اور انہوں نے یہ ٹویٹس کر کے یہ کہا ہے باقاعدہ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا مومنٹ یعنی پاکستان از ہیونگ اٹس مومنٹ ان دا سن ان گلوبل جیو پالیٹکس. یعنی پاکستان سورج کی حیثیت جو ہے وہ جیو پالیٹکس میں اختیار کر چکا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیشہ سے اسٹریٹجک لیوریج رہا ہے, جس کو
کو کہ کلوز پارٹنرز جو ہیں وہ عرب جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ ساری کی ساری اس کو تسلیم کر رہی ہیں، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اور اس کا وہ لیوریج بھی پاکستان لے رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو فردر ہے وہ نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹس ایٹ اے مومنٹ آف میسو چرن ان مڈل ایسٹ، یعنی کہ انہوں نے اس کو بات کی ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ ایمپلیفائی اس کو کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپرچونٹیز ہیں کیپٹلائز کرنے کی پاکستان کے حوالے سے، اور جو سرپرائزنگ شفٹ ہے وہ ڈاؤن ٹرن ان یو ایس انڈیا ٹائز ہے، یعنی انڈیا اور یو ایس کی جو تعلقات ہیں اس میں یعنی وہ اس کی سطح بہت کم ہے، نیچے آ گیا وہ، اور جو پاکستان اور یو ایس کے ٹائز ہیں وہ بہت بہتر سطح کے اوپر ہیں اس وقت۔ اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کی جو یوٹیلیٹی ہے ان دا مڈل ایسٹ اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور یہ موٹیویشن جو ہے یہ انکریز کرتی ہے یو ایس پاکستان انگیجمنٹ کو۔ اچھا، اب یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے، اور جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ڈیل ہوئی تھی پاکستان اور سعودی عرب کی، تو سعودی عرب اور پاکستان کی ڈیل کے دوران ایک بہت اہم نقطہ جو تھا وہ اٹھایا گیا، اور مختلف لوگ جو تھے، مختلف تبصرہ نگار، اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کہ لوگ زیادہ ویلیو کرتے ہیں، حالانکہ اتنی ویلیو ان کی ہوتی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اس کے خلاف یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایرانین پریزیڈنٹ نے پزشکان صاحب نے انہوں نے جو کل تقریر کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایران ویلکم کرتا ہے اس ڈیفنس ڈیل کو جو کہ دو بردرلی مسلمان ملکوں یعنی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان ہوئی ہے، جو کہ پاکستان ہے اور سعودی عربیہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ریجنل جو کمپریہنسو سیکورٹی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایز اے بگننگ آف دا ریجنل کمپریہنسو سیکورٹی فریم ورک ان cooperation with Muslim countries in West Asia in political security and defense areas، یعنی وہ پزشکان صاحب جو ہیں وہ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ ویلکم ہم ان کو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک آغاز ہے ریجنل کمپریہنسو یعنی علاقائی جامع سلامتی کا جو فریم ورک ہے اس کے تعاون کے لیے، جو کہ مسلمان ملکوں میں ویسٹ ایشیا کے اندر جو پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی ڈیفنس ایریاز ہیں اس میں ہوگا۔ یعنی صرف انہوں نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ ایران نہ صرف خوش ہے، خوش آمدید کہتا ہے، بلکہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک آغاز ہے ایک ایسے پیکٹ کی، ایک ایسی ریجنل سیکیورٹی اور جو ڈیفنس ہے، دفاع ہے، اور جو پولیٹیکل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس ایریاز ہیں ان کے اندر ایک واضح جامع کمپریہنسو جسے کہتے ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو شروع کرنے جا رہا ہے، اور یہ ایک آغاز ہے۔ تو یہ صرف یعنی یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ایران بھی آگے جا کے نہ صرف ویلکم کرتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بن جائے، اس ریجنل ارینجمنٹ کا وہ حصہ ہو، اور ایران کے بغیر یہ ریجنل ارینجمنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے سعودی جو تھے، سعودی فرما روا، ان کی باقاعدہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ اس ڈیل سے پہلے بات چیت ان کے نیشنل ایڈوائزر کے ذریعے سے ہوئی، اور ان کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچایا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایران کے بیہاف پہ ہے، جس کو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایران کے خلاف ہے۔ ایران نہ صرف خوش ہے بلکہ اس کو ایک بہت کمپریہنسو جو ہے وہ ڈیل بھی قرار دے رہا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا جو کل ہمارے پروگرام کے اوپر تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ٹویٹر سے آپ کو اتنا پرابلم ہے، جو کہ وہ بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ اس میں بہت ساری شر پسندی، انتہا پسندی، وہ بہت نام لیے بغیر انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ تو پھر ہم نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بھئی آپ کیا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرنے لگے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ہم چونکہ یہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس اکاؤنٹ سے ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر، اور بائی دا وے اس کے اوپر ایک پٹیشن بھی آ چکی ہے، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر قانون رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں وہ اس کے اوپر کل پرسوں یہ بہت دکھتی رگ ہے بائی دا وے کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پہ پیغام
آتا کہاں سے ہے؟ علی محمد خان صاحب نے یہ سوال کیا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ان کی طرف سے یہ نہیں ہے، یہ جو پیغام ہے کوئی اور لکھتا ہے، اور اس کو خیال رکھنا چاہیے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے جو علی محمد خان صاحب کے خلاف جو ان کی کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، میں نے سوال کیا تو میرے خلاف کردار کشی کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس میں ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ زبیر علی خان ہیں، کوئی صحافی ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ رد عمل کیا ہے جاری اس کے اوپر کہ کیا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے جس پر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ریاست کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو عمران خان نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ یہ پیغام میں بھیجتا ہوں وہی پیغام میرے اکاؤنٹ سے جاری کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اس کو اون کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیغام جاتا ہے یہ میرا ہی پیغام ہے۔ اور اسی پیغام پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایف آئی اے جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ خود ٹویٹ نہیں لکھتے، ایکس جو ہے وہ اس بارے میں بہت کانشیس ہے کہ ان کا کسی کا کوئی اکاؤنٹ جو ہے کوئی اور استعمال کرے، اور بہت سے اکاؤنٹ اس پہ بلاک بھی ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ اکاؤنٹ یعنی میں ہی جو کچھ کہتا ہوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کل کو عمران خان صاحب کہیں کہ میں تو یہ باتیں کرتا ہی نہیں تھا اور اس سے وہ طائب ہو جائیں، تو انہوں نے کہا جی میں ہی یہ میرا ہی کانٹینٹ ہے جو کہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کل یہ بات کر دی ہے، لیکن جو ان کا پیغام ہے، مثلاً کل بھی پیغام دیا، انہوں نے وادی تیرہ کے اوپر بات کی، انہوں نے اس کے اوپر غم اور رنج کا اظہار کیا، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بہت اپنی وہ ہمیشہ اپنے رنج کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ مختلف جو ان کے معاملات ہیں جو بھی یعنی کل کا جو ان کا ٹویٹ تھا اس میں وادی تیرہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور اس پہ رنج کا اظہار کیا۔ افغانستان کی مثال سب کے سامنے ہے، اشرف غنی نے دہشت گردی کے خلاف وہ کیا اور فلاں، یعنی وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کو نہیں ختم کرنا چاہیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی امن آیا، مگر عاصم منیر کے آتے ہی اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ظاہر ہے کہ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو پھر وہ خوشی ہوں گے، اس لیے وہ کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اس پورے ریجن کے اندر اور خاص کر کے خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ وہ، لیکن عمران خان صاحب نے سب کچھ پہ بات کریں گے، ہر موضوع پہ بات کریں گے، تیرہ پہ بات کریں گے، افغانستان پہ بات کریں گے، ان کو افغانستان کا بھی غم ہے، ان کو جو ہے وہ تیرہ ویلی کا بھی غم ہے، ان کو دہشت گردوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہو سکتی ہے، مگر ان کو اگر غم نہیں ہے تو وہ غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف ان کا کل بھی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے عمران خان صاحب ہمارے لیے بہت محترم بھی ہیں اور اتنی بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، بڑی معنی رکھتی ہے ان کی بات، اور جب وہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے سوال تو اٹھے گا، اور جب کوئی سوال اٹھائے گا، ان کی اپنی جماعت ہو یا کوئی باہر سے ہو، جب بھی کوئی بھی سوال اٹھائے گا تو ایک پوری جو غول ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک گالم گلوچ بریگیڈ، وہ ساری کی ساری وہ صحافیوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی مہم چلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو چلاتے رہیں، جو بات سچ کہنے سے نہیں ڈرتے، جو اتنی کردار کشی کے بعد بھی نہیں ڈرتے، وہ تو اپنی بات کہتے رہیں گے۔ لیکن اصل بات یہ کہ یہ سوال اٹھانا ہمارا حق ہے اور ہم یہ سوال اٹھائیں گے۔ کل ہم نے بہت رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی سخت سوال کیے تھے اور یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ اپرچونٹی حاصل تھی کہ آپ پیشیوں پہ آتے تھے، آپ لوگوں سے میڈیا کی انٹریکشن ہوتی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے، اور اسی کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو ہم جب سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جواب میں خبر ملے گی اور انٹینشن ملے گی گورنمنٹ کی یا طاقتور لوگوں کی، اور جو ہم اپنے جواب کے ذریعے سے یا سوال کے ذریعے سے لے آتے ہیں سامنے۔ تو سوال اٹھانا ہمارا کام ہے اور سوال ہم اٹھاتے رہیں گے، اور اس پہ مزید بھی بات ہوتی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔